یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کایا کالس نے ایران کی صورتحال کو انتہائی سنگین قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ دنیا مشرق وسطی میں ایک اور جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ برسلز میں یورپی وزرائے خارجہ کے اجلاس سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ ایران اس وقت اپنے کمزور ترین موڑ پر ہے، لیکن اس موقع کو سفارتی حل تلاش کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ کایا کالس کے مطابق خدشات صرف جوہری پروگرام تک محدود نہیں، بلکہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام اور دیگر علاقائی سرگرمیاں بھی تشویشناک ہیں، جس کے لیے یورپ اپنا سفارتی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک بار پھر سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی باقاعدہ ڈیل طے نہ پائی تو یہ تہران کے لیے ایک بہت برا دن ثابت ہوگا۔ اس بیان کے ساتھ ہی جنیوا میں سفارتی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں، جہاں جمعرات کو ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کی ایرانی وفد سے ملاقات متوقع ہے۔ دوسری جانب ایران کے اندر صورتحال اس وقت دلچسپ رخ اختیار کر گئی ہے، جب حکومت مخالفین مظاہرین کو موصول ہونے والے پراسرار SMS پیغامات میں انہیں ٹرمپ کے اگلے اقدامات تک انتظار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ماہرین اسے ایران پر دباؤ بڑھانے کی امریکی حکمت عملی کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں شدید دھند کے باعث فضائی آپریشن بری طرح متاثر ہوا ہے، جس کے نتیجے میں شارجہ، راس الخیمہ اور المکتوم ایئرپورٹس کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے ان ایئرپورٹس پر آنے والی 7 پروازوں کا رخ موڑ کر انہیں متبادل ہوائی اڈوں پر اتار دیا گیا ہے۔ اگرچہ دبئی اور ابوظہبی ایئرپورٹس پر فلائٹس آپریشن جاری ہے، تاہم وہاں بھی پروازوں کے آمد و رفت میں غیر معمولی تاخیر دیکھی جا رہی ہے۔ حکام نے مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایئرپورٹس روانہ ہونے سے قبل اپنی پروازوں کی تازہ ترین شیڈول لازمی طور پر چیک کر لیں۔ بانی PTI عمران خان کو آنکھ کا علاج کے سلسلے میں اڈیالہ جیل سے پیمز اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں انہیں ماہرین کی زیر نگرانی anti-VEGF انٹراویٹرل انجیکشن کی دوسری ڈوز دی گئی۔ پیمز اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے مطابق 74 سالہ عمران خان کا معائنہ اسپیشلسٹ بورڈ نے کیا، جبکہ ان کے دل کے ٹیسٹ ECG اور ایکو بھی نارمل ہے۔ یہ عمل ایک ڈے کیئر سرجری کے طور پر انجام دیا گیا، جس کے دوران اور بعد میں ان تمام طبی ٹیسٹ اور وائٹلز مستحکم رہے۔ ضروری طبی ہدایات، نسخے اور فالو اپ مشورے کے بعد انہیں اسپتال سے ڈسچارج کر کے واپس جیل منتقل کر دیا گیا۔